قرار دیا آپ نے، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اللہ تعالی حضرت علی کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست رکھے۔ نمبر 3، حضرت حسین یا حضرت حسن اور حسین، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار اللہ تعالی حضرت حسن اور حسین کو بنایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ منبر پر تھے، لوگوں سن لو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا اشارہ کرتے ہوئے، ان ابنی ھذا، لوگوں سن لو، یہ میرا بیٹا جو ہے بیٹھا، آپ نے نواسے کو بیٹا کہا، اے لوگوں ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا جو حسن بیٹھا ہوا ہے، یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین، دو مسلمان بڑے گروہ آپس میں قتال کرتے ہوں گے، لڑتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی برکت سے دو لڑنے والے بڑے مسلم گروہوں میں مصالحت کرا دے گا۔ یہ حضرت حسین کی بڑی فضیلت، حسن کی۔ نمبر 4، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اولا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا حسن اور حسین یہ دونوں ہمارے جنت کے دو گلدستے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو لوگوں، حسین منی وانا من حسین، یہ میرا بیٹا حسین جو ہے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ من احب حسینا، جو حضرت حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں گے۔ وہی کوئی معمولی فضیلت ہے؟ حضرت حسن، اور بعض روایتوں میں من احب حسنا و حسینا، جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالی اس شخص سے محبت کرے گا۔ یہ ان کے بڑے فضائل، ان کے بڑے مناقب ہیں۔ نمبر 5، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت کاتب وحی ہیں، کاتب وحی ہیں، یعنی آپ کی ذہانت، فطانت اور آپ کی امانت اور دیانت نبی علیہ السلام کے نزدیک مسلم تھی، اسی لیے آپ نے کاتب وحی، یعنی اللہ تعالیٰ جب جبرائیل امین کو قرآن کی کچھ آیات لے کر کے بھیجتا تو نبی علیہ السلام حضرت معاویہ کو بلاتے اور فرماتے کہ اے معاویہ اس کو، ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد نوٹ کر دو۔ یہ بڑی فضیلت کاتبان وحی میں سے ہے۔ نمبر 2، سنن ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جہاں تمام صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی، ان میں حضرت امیر معاویہ کی بھی بیان کی، اور بڑی پیاری دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ آپ نے دعا دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ ان کے فضیلت موجود ہے۔ رہی بات آخری شخص جس کا تذکرہ ہے یزید نہ تو صحابی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اس صحابی کے بیٹے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ ان کا مقام، جن شخصیتوں کا ہم نے تذکرہ کیا، ان میں سے کسی کے مقام پر یزید زندگی بھر قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اولا تو شرف صحابیت سے محروم ہے، نمبر 2 دین میں، تقوی میں، ایمان میں، پرہیزگاری میں ان کے مقام کو یہ نہیں پہنچے، بلکہ کہا جائے گا یہ ایک بادشاہ، ایک امیر، ایک خلیفہ، جن کے اندر جیسے دنیا میں عام بہت سارے بادشاہ گزرے، ان بادشاہوں کی طرح ان کو ایک بادشاہ
ایک امیر سمجھا جائے گا، نہ تو یہ بہت بڑے ولی اہل سنت کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، اور نہ کافر اور مرتد اور غیر مسلم سمجھے جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یزید کے بارے میں جو ہے وہ یہ اعتدال کا، نہ تو لعنت بھیجنے کے مستحق ہیں، نہ ان کو کافر کہا جا سکتا ہے، نہ ان کو مرتد اور مشرک اور غیر مسلم قرار دیا جائے گا۔ ان کو ایک مسلمان صحابی کا بیٹا، بڑے مسلم، بہت سارے لمبی چوڑی حکومت و بادشاہت کرنے والے سمجھا جائے گا۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں، نہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، نہ ان کو برا گالیاں بھی دینا جائز ہے، اور نہ تو ان کے اوپر سب و شتم لعن طعن کرنا جائز ہے، اور نہ تو ان کو خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ بھی دینا جائز نہیں۔ اب نبی علیہ السلام ایک حدیث بتاتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، تاکہ کربلا کی حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ کیوں؟ آج ہمارے ہاں مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کون سا انسان اسلام زندہ ہوا تھا؟ سمجھو پہلے حقیقت۔ آئے اب سب سے پہلے ایک حدیث بتاتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھیں اور اس کے بعد بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے سمجھنا جو نبی علیہ السلام کے بعد امت میں فتنے فساد پھیلے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بلایا، فرمایا حذیفہ تم نبی علیہ السلام سے فتنے کے متعلق بہت ساری حدیثیں سنتے تھے، ذرا بتاؤ کچھ فتنے کے بارے میں۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اے عمر، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اے عمر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فِتْنَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، آدمی کا فتنہ، فتنے سے مراد گناہ، آزمائش، فتنے فساد، انسان سے جو گھریلو زندگی میں ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے نماز سے ان کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا حذیفہ، تو حذیفہ یہ فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تم سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھا ہوں تموج کا موج البحر، میں تم سے ان بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو فتنے اتنے بڑے اور اتنے کثرت سے ہوں گے جس طرح سے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، سمندر کے موجوں کے مطابق جو امت میں فتنے فساد پھیلے گا ان کے متعلق میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس موقع پر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ بات اصل یہ ہے امیر المومنین، ان فتنوں کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک دروازہ فتنوں کے آنے اور فتنے فساد سے کو روکنے کے لیے ایک دروازہ اللہ تعالی نے لگا دیا ہے۔